بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اخلاق کی کتاب لاہوتی انسان اور اس کی چھٹی فصل، جس کا عنوان ہے کہ نفس ناطقہ کی قوتیں۔ پچھلی فصل میں ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان دو چیزوں سے عقلی اعتبار سے مرکب ہے، ایک اس کا بدن اور ایک اس کی روح، یعنی وہ نفس، اس کو کہتے ہیں نفس ناطقہ۔ اور بدن کی قوتوں کو بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ نفس نباتی کی بھی قوتیں ہوتی ہیں، نفس حیوانی کی بھی 5 قوتیں ہوتی ہیں، نفس انسانی کی بھی، اسی طرح نفس کلیہ الہیہ کی بھی 5 قوتیں ہوتی ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ 4 بنیادی رئیس قوتیں جو نفس ناطقہ کی قوتیں ہیں، وہ قوت عاقلہ پہلی، اس کے بعد قوت شہویہ، اس کے بعد قوت غضبیہ، اس کے بعد قوت وہمیہ۔ یہ 4 قوتیں ہیں۔ بالذات یہ قوتیں جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں، بالذات خیر ہے۔ اگر ان کا نقصان یا اس سے کچھ شر واقع ہوتا ہے تو وہ اس میں کمی اور بیشی یعنی افراط و تفریط سے واقع ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین قوت انسان کو عطا کی ہے، وہ ہم نے پچھلے مباحثے میں عرض کیا تھا، قوت عقل۔ اور عقل جو ہے اگر ان تینوں قوتوں پر قابو پا لیتی ہے، یا دوسری صورت میں یہ تینوں قوتیں قوت عاقلہ کے تحت آ جاتی ہیں، اس کو اپنا سردار تسلیم کر لیتی ہیں، تو پھر یہ ساری قوتیں ان سے خیر واقع ہوگا۔ یا یوں کہیں کہ ان چاروں قوتوں کو اعتدال میں رکھا جائے، یعنی افراط اور تفریط سے بین رکھا جائے، تو اس سے خیر اور فائدہ ہے، بدن اور روح کا، دونوں کا۔ کیونکہ مصنف کتاب نے عرض کیا تھا کہ لاہوتی انسان جو انسان کی روح ہے، وہ اس کا اصل وطن عالم ملکوت ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارواح سے اپنا رب ہونے کا اقرار، نبوت کا، ولایت کا لیا۔ وہ وطن انسان کا حقیقی وطن ہے۔ پھر اس بدن سے اتصال ہوتا ہے، تو اس عالم میں جب وہ بالفعل ہو کر روح واپس آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عالم لاہوت۔ اسی لیے مصنف کہہ رہا ہے کہ اے لاہوتی انسان، تیرا اصل مقام جو ہے، وہ تیرا اصل وطن جو ہے، وہ عالم لاہوت ہے۔ اس لیے تیری توجہ اس عالم لاہوت کی طرف ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو شیطانی قوتیں اور یہ جو لغویات ہیں، یہ تجھے اپنے اصلی وطن سے راغب نہ کر دیں۔ کیونکہ انسان کو اپنے وطن سے ایک فطری محبت ہوتی ہے۔ انسان پردیس میں جاتا ہے، اپنا وطن یاد آتا ہے، اور ہر شخص کو اپنا وطن پیارا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہا ہے، اخلصناہم بخالصتہ، ہم نے ان کو خالص کیا۔ کس چیز میں خالص کیا؟ ذکر الدار، اپنے وطن کے ذکر، یعنی اس میں محبت فطری ڈالی ہے۔ تو اس سے لاہوتی انسان اگر ان 4 قوتوں کو اعتدال میں رکھے گا، تو پھر وہ اپنے وطن میں واپس بہترین انداز سے لوٹ سکتا ہے۔ تو پہلی قوت ہے قوت عاقلہ۔ قوت عاقلہ کے کیا بنیادی کام ہے؟ اس کا پہلا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ حقائق سے آگاہی حاصل کرے، چیزوں کی حقیقت جانے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ دوسرا، خیر و شر میں تمیز، اچھائی اور برائی میں، کسی چیز کے درست اور نادرست ہونے میں تشخیص اور تمیز جو ہے، وہ قوت عاقلہ سے ہوتا ہے، حقیقت کے حساب سے۔ اسی طرح انسان فضائل اخلاقی سے آراستہ ہوتا ہے۔ یہ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ انسان کو بہترین جو اخلاقیات ہیں ان سے وہ آگے آئیں گی، کہ جو اچھائیاں ہیں وہ انسان ان کو اختیار کرے، اور جو بد اخلاقی ہیں ان سے، جنہیں رذائل کہتے ہیں، ان سے انسان دوری اختیار کرے اور اجتناب کرے۔ اب نقصان کیا ہے؟ اگر قوت عاقلہ سے کام نہیں لیتے تو انسان کی توجہ بے امور اور بغیر فائدے والی چیزوں کی طرف، جیسے آپ دیکھیں انسان ہمارے جو ینگ جنریشن ہے کس طرف جا رہی ہے، ان امور کی طرف رغبت ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ عقلی امور سے انہوں نے رخ موڑ لیا ہے، اس کا استعمال نہیں کر رہے۔ اس کے استعمال نہ کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کلیات کی بجائے انسان جزیات میں محدود ہو کر رہ جاتا ہے، وگرنہ یہ جزیات انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اور انسان اس سے کلی امور کو ان کو اپنے ماتحت کرتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر قوت عقلہ سے مکمل غافل ہو جائے تو انسان ان قوتوں کے تابع ہو جاتا ہے۔ یہ تھا پہلا۔ دوسرا ہے
اور پھر قوت عاقلہ کا سب سے بڑا نقصان، جو انسان جب مکمل غافل ہو جاتا ہے تو انسان جاہل ہوتا ہے اصل میں. اس کے پاس اگر علم ہوگا یہ جزوی امور کا وہمی علم ہوگا تو وہ اپنے آپ کو عقل مند کہلاتا ہے. اس کا پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے لیکن عقلی علم نہیں حاصل کیا ہوتا. تو دو قسم کا جہل وہ انسان پہ آتا ہے جب وہ عقل کا استعمال، قوت عقلہ کا استعمال نہیں کرتا. پہلا ہے جہل بسیط. یہ عام استعمال ہوتا ہے، یہ اصطلاح ہے کہ جو انسان جاہل ہوتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا اور وہ اقرار کرتا ہے، وہ مانتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں جہل بسیط. جاہل تو ہے ہی لیکن وہ مانتا ہے، اس لیے اسے جہل بسیط کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں دوسرا وہ جاہل ہے جس کے پاس علم نہیں ہے مگر وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، یہ تو مجھے پتا ہے، مجھ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا، تمہیں کیا پتا. وہ جہل مرکب ہے، اور یہ جو جہل مرکب ہے اسی کو آگے سزا ملے گی. دوسری قوت غضبیہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہیں. یہ قوت غضبیہ جو اصل اس کا فائدہ ہے وہ ان دو قوتوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے. کیونکہ قوت شہویہ اور قوت وہمیہ اگر اعتدال سے ہٹ جائیں، یعنی قوت عاقلہ کے تحت نہ ہو، اس کی بات کو مان نہ رہی ہوں، بلکہ شہوی اور وہمی امور میں انسان کھو جائے، غافل ہو جائے، تو غضب کے ذریعے سے اپنے غضب کو بھڑکا کر ان دونوں قوتوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لگام دی جا سکتی ہے. ان کو ڈرائے دھمکائے، ان پر سختی کرے، ان پر نظر رکھے. یہ قوت ہے جو ان دونوں کو کنٹرول کر سکتی ہے. اس لیے قوت غضبیہ کو سونے کا نام دیا گیا ہے. کیوں؟ ایک تو ان پہ کنٹرول کرتی ہے، دوسرا اس قوت عاقلہ کے تحت جلدی آ جاتی ہے. اس لیے جو لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو، اگر ان کو سمجھایا جائے وہ قوت عاقلہ کے تحت جلدی آ جاتے ہیں. اس لیے اس کو سونے سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ آگ میں سونا ہے وہ پگھل جاتا ہے. اور دوسرا قوت غضبیہ کا فائدہ دین اور غیرت حمیت کے معاملے میں، اگر یہ قوت نہ ہو تو انسان بزدلی دکھائے گا، اور وہ مقامات جہاں پہ دین کے لیے یا غیرت و حمیت کے لیے انسان اپنے غضب کو بھڑکائے تو اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، وگرنہ وہ بزدلی اور وہ ایک نقص ہے. قوت غضبیہ کا غلط استعمال کریں گے تو انسان کیا کرتا ہے؟ جو سخت لوگ ہوتے ہیں، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، درندہ صفت، وہ دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، ان پر جبر کرتے ہیں، تو وہ ہوگا ایک درندگی انسان، بھیڑیا، کتا نما انسان. وہ اس کے متحت ہے قوت غضبیہ، اور یہ حیوانوں میں پائی جاتی ہے، تو حیوان ہی ہوا، جیسا کہ حدیث بھی ہے. اس کے بعد ہے تیسری قوت شہویہ. یہ قوت کا اصل فائدہ کیا ہے؟ ایک تو بدن کی بقا اور ایک جنس کی بقا. بدن کی بقا کہ اسی شہوت کی وجہ سے انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان کھاتا پیتا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ انسان ضرورت کا کھائے پیے تاکہ اس کو بدن باقی رہے. اور دوسرا انسان کو جنسی خواہش کے ذریعے سے انسان کی نسل کی بقا، یہ قوت شہویہ ہے تو یہ ہوتا ہے. اب یہ ہو گیا اس کا فائدہ. جبکہ اس کے برعکس اگر اس کو درست، اس کو اعتدال میں نہ رکھا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا مقصد پیٹ پرستی، جیسا کہ اکثر آپ لوگ دیکھا ہوگا جو غیر دینی لوگ ہیں، بس کھانا پینا، ویکنڈ ہوا جناب، جو پیسہ کمایا وہ کھانے پینے پہ اور ادھر لگا دیا، جی یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے پسند ہے، اور یہ نہیں پتا کہ وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ پیٹ پرستی بھی قوت شہویہ کے اعتدال سے ہٹنے کی وجہ سے ہے. دوسرا کہ جنس پرستی، مقصد کیا تھا شہویہ کا؟ کہ نسل باقی رہے، لیکن آپ اس جنس پرستی میں انسان انسانیت سے گر جاتا ہے، اس کو تمیز نہیں رہتی، تو یہ بھی ایک اعتدال پہ نہ چلنے کی وجہ سے ہے. چوتھی قوت، یہ قوت وہمیہ بالذات، یہ اس عالم میں جو جزوی علوم حاصل کیے جاتے ہیں، یہ سائنس کے، فزکس، کیمسٹری، بایو کے، سوشیولوجی، سائیکالوجی، ہسٹری، یہ سب امور جو ہیں یہ جزوی امور ہیں. تو یہ جزوی معانی کو قوت وہمیہ سے حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ قوت عقلیہ کلی معانی، کلی امور سے. تو اس کو اصل ہدف کیا ہوتا ہے کہ انسان جب درست کسی مقصد کے لیے کسی مباحثے میں ان جزوی امور کو جائز ہیلے کے طور پر استعمال کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے.
جبکہ قوت وہمیہ کا نقصان کیا ہے کہ انسان جزوی امور میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ انسان کلی امور سے یعنی قوت عقلہ سے ہی غافل ہو جاتا ہے، تو انسان ناجائز امور میں ایک یعنی جعلی مقدمات بھی بناتا ہے اور ہیلے بھی بناتا ہے۔ اس کی خاص مثال آپ کو عرض کرتے ہیں کہ جیسے کہ تھیسٹ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر خلق کا خالق ضروری ہے، یہ کلی قانون ہے، اور پھر خالق جو ہے وہ ایک ایسے مقام پر آخری خالق ہونا چاہیے جو لامحدود ہو اور جس کی کوئی علت ہی نہ ہو، یہ ایک کلی قانون ہے۔ اور پھر تسلسل محال ہے، دور محال ہے، یہ کلی قوانین ہے، اجتماع النقیضین محال ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، ایک بہانہ، ایک مقدمہ بنا لیتے ہیں۔ یہ جس نے مقدمہ بنایا ہے رچرڈ ڈاکن نے، یہ مقدمہ ہی اس جزوی امور میں کھونے کی وجہ سے اس قوت وہمیہ، قوت عقلی کی طرف گئے ہی نہیں۔ کیا بنایا جی؟ ٹائم اینڈ سپیس نہیں تھا، تو جو کہ ٹائم اینڈ سپیس نہیں تھا، جب بلیک ہول تھا اس وقت تو ٹائم سپیس ہی نہیں تھا، ٹائم سپیس نہیں ہے تو اس کی علت کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو خود بخود ہو گیا۔ تو یہ ناجائز امور میں انسان مقدمات اور ہیلے اور مکر کے سے کام لیتا ہے۔ اور آپ سے عرض کریں کہ جیسا کہ قرآن کیا کہتا ہے، اکثر الناس لا یعلمون، اکثر الناس لا یتفکرون، کثیر لوگ فکر نہیں کرتے، یعنی عقل سے کام نہیں لیتے، بلکہ اہل دنیا اس قوت وہمیہ سے کام لیتے ہیں۔ آپ کو جتنے تھیسٹ ہیں، تھیسٹ ہوتا ہی تب ہے جو قوت عقلہ اس کو رد کر دیتا ہے، ورنہ یہ قوت تو کلی قوانین ہیں، کلی قوانین جو ہیں انسان کو وہ حقیقی خالق کی طرف لے جاتے ہیں، اور لاہوتی انسان کو اس کو اپنے اصلی مقام کی طرف راغب رکھتے ہیں۔ تو یہ چار قوتیں، یہ رئیس قوتیں ہیں اور ان کی سردار قوت عقلہ ہے، اور ان تین کو اگر اس کے ماتحت کریں گے تو انسان حقیقی انسان بنتا ہے۔ اور پھر جو حواس ہم پچھلے مباحثے میں پڑھ چکے ہیں، حواس خمسہ 5 ہیں، اس جو باطنی حواس خمسہ، ایک ظاہری ہم نے پڑھا تھا، دیکھنے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، سننے کی اور لمس کی، یہ 5 بدنی قوتیں ہیں۔ اور خود آپ اس کو سائنس میں پڑھ سکتے ہیں کہ ان 5 ظاہری حصوں کے ذریعے سے انسان کے جو معلومات ہیں وہ جاتی ہیں برین میں۔ اس کے مقابلے میں یہ جو 5 حواس باطنہ ہیں، یہ ہم نے کہا تھا حس مشترک، وہ دیکھیں اس جب ہم لمس کرتے ہیں تو ادھر تو کوئی اس کو معلوم نہیں ہوتا، معلوم تو دماغ کو ہوتا ہے، جو جہاں پہ ٹچ کریں گے چیزیں، خوشبو لگائیں گے، ٹھنڈک لگائیں گے، گرمی، یہ جو حس مشترک ہے ان 5 ظاہری حواس کے ذریعے سے جو علم حاصل کر کے قوت خیال میں اس کو ذخیرہ کرتی ہیں۔ تو معلومات جو ان ظاہری حواس سے حاصل ہوتے ہیں، وہ دیکھیں نا، ایک چیز کو دیکھا، ادھر گئے، وہ بھول تو نہیں جاتی، اس کی صورت کہاں محفوظ ہوتی ہے؟ قوت خیال کے پاس۔ قوت وہمہ جزوی امور جو حس سے نہیں، ظاہری حس سے نہیں ہوتے، جیسے محبت ہے، نفرت ہے، خوشی ہے، غم ہے، یہ امور جزوی امور جو ہیں ان کو یہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے، یہ قوت وہمہ، پھر ان امور کو محفوظ کرتی ہے، ذخیرہ کرتی ہے ان جزوی امور کو۔ کہاں پر؟ ان کی اب یہاں پر صورت تو بنتی نہیں ہے، محبت کی صورت نہیں ہے، نفرت کی صورت نہیں ہے، تو یہ جزوی امور جو ہیں، یا یوں کہیں کہ جزوی معانی، یہ ہیں جزوی صورتیں، تو یہ جزوی معانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے قوت حافظہ کے پاس، اور یہ 5ویں قوت ہے، اس کو قوت متصرفہ کہتے ہیں، دوسرے الفاظ میں قوت متخیلہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جتنی صورتیں، جزوی صورتیں ہوں یا جزوی معانی جو ذخیرہ ہوئے ہیں قوت خیال اور قوت حافظہ کے پاس، ان کو ملا کر مختلف صورتیں بناتی ہے۔ جیسا کہ خواب میں عجیب ہی، میں اس علاقے میں گیا، وہاں میرا دوست تھا، وہاں یہ تھا، اس کا وہاں گھر تھا، تو کیا ہوتا ہے ان کی صورتیں ہوتی ہیں، قوت خیال ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں کھو جاتا ہے تو وہ گھر ادھر سے لے لیا، پہاڑی ادھر سے لے لی، دوست کو ادھر سے لے لیا، ان کو مکس کر کے تو وہ خواب بن جاتا ہے۔ تو یہ قوت متصرفہ ان جزوی معنی کو بھی اور ان جزوی صورتوں کو بھی ملا کر ایک صورت دیتی ہے۔ جیسے کہ اکثر کہتے ہیں کہ محبت کی بہار اور نفرتوں کا بازار۔ اب نفرتوں کو بازار تو نہیں ہوتا، بازار تو ادھر قوت خیال سے آئی ہے، نفرت قوت حافظہ سے۔
اسی طرح محبت کی بہار بھی، تو یہ صورتیں قوت متصرفہ ان کو ملا کر بناتی ہے. تو یہ قوتیں نفس ناطقہ کی رئیس قوتیں ہیں. ان کے جاننا اور علم اخلاق میں آگے ہم پڑھیں گے کہ اس کی کمی بیشی سے کون سی رذائل اخلاقی بنتی ہیں، اس کی کمی بیشی سے بھی، اس کی کمی بیشی سے کون سے رذائل اخلاقی بنتے ہیں. اس لیے ان 4 رئیس قوتوں کو جاننا بہت ضروری ہے. والحمدللہ رب العالمین.